बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सिद्दीक जान, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने 27 को आज़ादी मार्च का ऐलान किया है, वो अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसको सिर्फ तकरीबन 1 साल के लगभग हुआ है, और वो 1 साल के बाद ही आज़ादी मार्च कर रहे हैं, और वो जो चीज़ें जिन पे वो कह रहे हैं बेरोज़गारी है, महंगाई है, 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। खुद वो 5-5 साल गवर्नमेंट में रह चुके हैं, अपने वो जो उन्होंने साल गुजारे हैं उनका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 साल गवर्नमेंट है उससे सवालात करें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हर पाकिस्तानी को एहतजाज का हक़ है और हुकूमत से हिसाब मांगना भी चाहिए, मांगा जाना चाहिए। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर अपोजिशन को चेक भी रखना चाहिए, इस पर भी किसी इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल किया, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत से 1 साल का तो हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अपना वो सबसे पहले देखें ना, क्यों, वजह क्या है? वजह है कि मौलाना साहब हुकूमत पे 2 बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहला लगा रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर बेच दिया। अगर इन्होंने कश्मीर बेच दिया तो पहले तो अपने 10 साल का हिसाब दें कि 10 साल मौलाना साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उन 10 सालों में मौलाना साहब सिर्फ 10 खबरें दिखा दें जो सिर्फ खबरें ही लगी हुई इंटरनेशनल मीडिया में, जब वो 10 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। फिर मौलाना साहब ये बता दें कि उन 10 सालों में जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, कश्मीर के लिए उन्होंने कितनी मीटिंग्स की, कितनी मुलाकातें की, कितने बार विजिट किए, कितने पैसे कश्मीर के कॉज के लिए उन्होंने खर्च किए। उस 10 साल का ऑडिट होना चाहिए, और अब हुकूमत ने करना भी है। वो जो 24,000 अरब का कमीशन बना हुआ है कि उन 10 सालों में कश्मीर कमेटी पे कितने पैसे खर्च हुए और उसका आउटपुट क्या था। फिर मौलाना साहब को पहले तो उन 10 साल का हिसाब देना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब तौहीन मज़हब के इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले तो मौलाना साहब ये बता दें कि इस हुकूमत ने 1 साल में कोई इस्लामी शिक हो जिसमें तब्दीली की हो, कोई इस्लामी कानून हो जिसको बदलने की कोशिश की हो। वो कहते हैं कादियानियों के हवाले से ये करने जा रहे हैं, वो करने, भाई करने जा रहे हैं, उसके कोई सबूत तो देना कि ये करने जा रहे हैं। फिर साथ ही मौलाना ये बताएं कि मौलाना साहब 88 में पहली बार आई थिंक MNA बने थे। 30-31 साल हो गए हैं उनको पाकिस्तानी सियासत में, तकरीबन वो हुकूमत में ही रहे हैं। आज इन 30 सालों में मौलाना फजलुर रहमान बता दें कि मैंने ये 10 इस्लामी तरामीम कराई, 3 बता दें कि मैंने ये 3 इस्लामी तरामीम करवाई। क्या मौलाना ने सूद खत्म करवा दिया? क्या मौलाना ने कोई चीज़ करा दी? मतलब 3 मुझे तरामीम बता दें जो इस्लाम के लिए मौलाना साहब ने कराई हों। मौलाना साहब कोई 10 इक़दामात बता दें जो हुकूमत में रहते हुए उन्होंने इस्लाम की खातिर 10 इक़दामात करवाए हों। 3 का वनीन बता दें, 10 इक़दामात बता दें, उसके बाद इस हुकूमत से हिसाब ले लें। और मसला ये है, फिर इस बात पर भी आप आ जाएं कि मौलाना अगर तो आ रहे हैं कश्मीर कॉज के लिए, फिर उनको इस्लामाबाद की बजाय LOC पे जाना चाहिए। और अगर वो आ रहे हैं इस्लाम के लिए, फिर सबसे पहले तो उनकी इस चीज़ पे एतराज़ किसको है? पीपल्स पार्टी और नून लीग को एतराज़ है उनके ये, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी ये कहते हैं, जब हमारी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है उनके लोगों से, वो ये कहते हैं कि मौलाना झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, कोई मज़हब का भी मामला नहीं है। खुद ये एतजाज़ हसन साहब कह चुके हैं। एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि भाई इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है दीनी हवाले से, मजहबी हवाले से, इस्लामी हवाले से कि हम कह सकें हुकूमत गलत कर रही है। उसके अलावा मौलाना साहब का मामला ये है जो मुझे लगता है कि वो पहली बार ऐसे हुआ है कि मौलाना साहब इक़्तिदार से बाहर हैं, जब उनकी पार्टी के पास भी कोई स्टेक्स नहीं है, और जब उनके पास सरकारी गाड़ी भी नहीं है, सरकारी घर भी नहीं है, पेट्रोल डीजल और खाने भी नहीं है, लस्सियाँ भी नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो मौलाना साहब को बेताब और बेकरार कर रही है। और मौलाना जो है वो अगर आएंगे तो इस एक लॉन्ग मार्च के जो मुकदमात उनके ऊपर बनेंगे ना, 5 साल अगले ये भुगतते रहेंगे ये। अच्छा सिद्दीक जान, मुझे ये बताइएगा कि मौलाना साहब क्योंकि जब से PTI की गवर्नमेंट आई है उनको किसी किस्म की मीडिया में या कोई भी रेलिवेंस नहीं मिल रही, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, वो खबरों से भी बिल्कुल आउट होते जा रहे हैं। तो वो जो ये लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात करें, क्या वो दोबारा से खबरों में आने के लिए, और वो चाहते हैं कि तमाम टॉक शोज़ में, यूट्यूब चैनल्स पे, हर जगह पे उनकी बात की जाए ताकि उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, किसी ना किसी तरह वो खबरों में इन रहने के लिए कर रहे हैं? देखें, मौलाना साहब खबरों में इन करने के लिए कर रहे हैं या जिस मकसद के लिए भी कर रहे हैं, बात तो ये है, नीयत तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन बात यह है कि हमने तो पिछले सवाल में भी बात की कि वो इल्ज़ामात क्या लगा रहे हैं। देखें, अगर वो इस नारे के साथ आ रहे होते ना, तो इन्हें मज़हब का नारा ना होता, कश्मीर का नारा ना होता, सिर्फ इस नारे के साथ आ रहे होते कि हुकूमत ने ये 10 चीज़ें 20 चीज़ें महंगी कर दी हैं, या इतने लोग बेरोज़गार हो गए,
یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, اس چیز پہ وہ آ رہے ہوتے تو بات سمجھ میں بھی آتی تھی. لیکن وہ آ رہے ہیں توہین مذہب کا نعرہ لگا کر, وہ آ رہے ہیں جو حکومت پہ کشمیر بیچنے کا الزام لگا کر. تو مولانا صاحب, اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ آپ جب کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. وہی بات کہ اگر آپ حکومت کے 1 سال پہ, جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا, 1 سال پہ آپ اگر انگلی اٹھا رہے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہیں, کہ پہلے آپ اپنا تو حساب دے دیں. بھئی آپ یہ بتائیں نا کہ پچھلی حکومتوں نے کون سے ایسے 10 بہت بڑے عوام کو ریلیف دیے تھے کہ جو عمران خان نے آ کے ریلیف بند کر دیے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی کا طوفان آیا ہے. مہنگائی کا طوفان کس وجہ سے آیا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کا ڈالر اوپر گیا اور ڈالر کا ریٹ اوپر گیا تو آپ کی زیادہ چیزیں تو امپورٹ ہوتی ہیں. جب ڈالر کا ریٹ اوپر گیا, آپ نے ڈالر میں امپورٹ کرنی ہوتی ہے تو ہر چیز کے ریٹ تو بڑھے. ہاں حکومت کی ناکامی ضرور ہے کہ جو پاکستان کی چیزیں ہیں, پروڈکٹس ہیں, مثال کے طور پہ سبزیاں تو پاکستان میں اگ رہی ہیں نا, وہ تو آپ امپورٹ نہیں کر رہے, ان کے ریٹ کیوں اوپر جا رہے ہیں؟ وہ حکومت کی ناکامی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ریٹ اگر 100 سے 105 ہونا تھا تو وہ 100 سے 150 ہو گیا. حکومت ناکام ہے, 100 جو ہے وہ کہ 105 کو یقینی بناتی. حکومت جو پولیس میں تبدیلی میں ناکام ہو گئی. حکومت ہسپتالوں کو بہتر بنانے میں ناکام ہو گئی. اگر مولانا صاحب ان چیزوں کو لے کے نکلتے تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں بھی تنقید کا موقع نہ ملتا. ہم بھی کہتے ہیں کہ یار مولانا کی یہ بات تو درست ہے, گو کہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یار حکومت کو ٹائم دیں یا یہ وہ, لیکن ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ مولانا کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ پنجاب پولیس نہیں میں ریفارمز نہیں آئی, ہسپتال بہتر نہیں آئے. آپ کی اسی بات سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ابھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, کہ موسٹلی نے کہہ دیا کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس لانگ مارچ میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے عام عوام ان کا ساتھ دے گی یا صرف وہ مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہی ساتھ لے کے تو اس لانگ مارچ؟ عام عوام بالکل ساتھ نہیں دے گی, بالکل ساتھ نہیں دے گی, کسی صورت ساتھ نہیں دے گی. وجہ یہی ہے کہ جو ایک بندہ دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کا اپنا کردار بھی دیکھا جاتا ہے, اس کی اپنی کارکردگی بھی دیکھی جاتی ہے. دیکھیں لوگ کن لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ واقعی یہ لوگ واقعی سچ بول رہے ہیں, یہ چیز چاہتے ہیں. اب اگر آج نون لیگ اس نعرے کے ساتھ نکلے کہ ہم نے کہ پنجاب پولیس میں ریفارمز نہیں ہو رہی, تو کون نکلے گا ان کے ساتھ؟ کہ بھئی آپ لوگ ہی 30 سال سے اقتدار میں ہے نا, آپ کے پاس ہی پنجاب رہا ہے نا آج تک سب سے زیادہ. ریفارمز تو آپ نے کرنی تھی, پولیس کو تباہ تو آپ نے کیا, آپ نے پولیس سے 14 بندے ماڈل ٹاؤن میں مروا دیے, آپ پولیس سے ظلم کراتے تھے, آپ جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کراتے تھے, آپ نے اپنے جو کن ٹوٹے تھے, جو دہشت گرد تھے, انتہا پسند تھے, ان کو آپ نے پولیس کی وردیوں میں بھرتی کیا, ان کو پولیس میں آپ نے بھرتی کیا اپنے مفادات کے لیے. تو کوئی نہیں نکلے گا. آج اگر پیپلز پارٹی کہے کہ ہم نے فیک اکاؤنٹس کے خلاف نکلنا ہے, تو بھائی فیک اکاؤنٹس کے خلاف وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ ان کے اپنے فیک اکاؤنٹس ہیں. آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہیں کہ ہم نے منی لانڈرنگ کے خلاف نکلنا ہے, تو وہ کیسے منی لانڈرنگ کے خلاف نکل سکتے ہیں؟ ان کا اپنا کردار منی لانڈرنگ ہے. پھر اگر آج یہ کہتے ہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی یہ نعرہ لگاتی ہے کہ کچھ ایسی ماڈلز ہیں جو یہاں سے پیسہ باہر لے کے جاتی ہیں, منی لانڈرنگ کرتی ہیں, تو پھر ایان علی تو ان کی اپنی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے الفاظ میں اور آپ کے اعمال میں, آپ کے کردار میں پھر فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اب بات یہ ہے, ایک بندہ, ایک جماعت جو سراپے جھوٹ ہے, جو سراپے کرپشن ہے, جو سراپے لوٹ مار ہے, اگر وہ بات کریں گے کرپشن کے خلاف, اگر وہ لوٹ مار کے خلاف بات کریں گے, لوگ کہیں گے پہلے تو تم اپنا جواب دو. تو مولانا صاحب پہلے تو اپنا جواب دیں نا. اسلام کے حوالے سے بھی, کشمیر کے حوالے سے بھی مولانا اپنا جواب دیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, حالانکہ دیکھیں ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ جھوٹ بولے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہم تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں, ہم اسلام کے نمائندے ہیں, ہم علماء کے نمائندے ہیں, ہم علماء کے ترجمان ہیں, ہم علماء کے قائدین ہیں, ہم تو دعویٰ نہیں کرتے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ یہ سن رہے ہیں, چاہے وہ مولانا صاحب کے حامی ہیں, مخالفین ہیں, نیوٹرل ہیں, مولانا صاحب کی آخری 4 پریس کانفرنسیں سن لیں اور پھر اسلامی تعلیمات کو ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. مجھے آخری 4 پریس کانفرنسیں سن کے آپ بتا دیجیے گا کہ اس میں آپ نے کتنے جھوٹ پکڑے ہیں. آخری 4 پریس کانفرنسز میں مولانا صاحب نے کم از کم 15 جھوٹ بولے ہوں گے, کم از کم 15 جھوٹ بولے ہوں گے. اور ایسے جھوٹ جو آپ جرنلسٹ ہیں, آپ اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیں, مجھے بھی چھوڑ دیں, عام بندہ سن لے تو وہ بھی وہ 15 جھوٹ پکڑ لے گا کہ مولانا صاحب نے 15 جھوٹ بولے. تو پھر جھوٹوں کے بارے میں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اس پہ لعنت ہوتی ہے. بالکل. اچھا صدیق جان, مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی اگر بات کی جائے تو وہ تو اپنے حلقے سے بھی ہار چکے ہیں, تو ایک ایسا بندہ جو کہ اپنے حلقے سے بھی نہ جیت سکا ہو,
اس کا آ کے تمام وہ اس کا بنتا ہے کہ وہ اس طرح سے آ کے لانگ مارچ کرے. ایک تو انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے, دوسری پارٹی جس میں نون لیگ ہو سکتی ہے یا پیپلز پارٹی, وہ بالکل بھی آگے نہیں آ رہی. تو مولانا فضل الرحمان کیوں اس قدر آگے آ رہے ہیں؟ اخلاقی جواز بنتے ہیں کوئی اس بات کا؟ دیکھیں مولانا صاحب کی آپ 2008 کی سیٹیں دیکھ لیں اور 2018 کی الیکشن کی دیکھ لیں, آپ سیٹوں کا فرق دیکھ لیں. پھر اس کا مطلب ہے 2008 میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی جب ان کی سیٹیں اس سے بھی کم تھیں, تو اس وقت مولانا صاحب نے پھر جو ہے کیا کیا تھا, کیا اس وقت لانگ مارچ کیا تھا؟ 2013 میں بھی مولانا کا بیان موجود ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی. اب اچھا پھر مولانا صاحب کا انٹرسٹنگ بیان تو وہ ہے جو ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے, حکومت گرائیں گے. ڈاکٹر دانش نے کہا کہ اگر الیکشن دوبارہ ہوئے اور عمران خان 2/3 میجورٹی لے کے آ گئے, انہوں نے کہا ہم پھر دھرنا دیں گے. اس نے کہا پھر حکومت گر گئی, پھر دوبارہ عمران خان آ گئے. مولانا صاحب نے کہا ہم اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک عمران خان جیتا رہے گا. مسئلہ دھاندلی سے نہیں ہے, مسئلہ کشمیر سے نہیں ہے, مسئلہ مہنگائی سے نہیں ہے, مسئلہ عمران خان سے ہے, مسئلہ اپنی کرسی سے ہے, مسئلہ اقتدار سے ہے, مسئلہ سرکاری گھر گاڑی پروٹوکول ڈیزل پٹرول لسیاں کھانے کھابے زورانے اسرانے شاہی ان سے. آپ اپنی ہر ویڈیو میں لسی کا ضرور ذکر کرتے ہیں. لسی کے حوالے سے آج تردید نہیں کہ مولانا صاحب نے خبر آئی تھی کہ 44 لاکھ کی لسی پی گئے تھے سرکاری خزانے سے. اتنی لسی کوئی کیسے پی سکتا ہے؟ آپ اگر بیتی دن تو آپ کو پتا ہوتا. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس مارچ میں کیونکہ اسے مدرسے کے طلبہ کو لے کے آئیں گے, تو آپ مطلب آپ اس پہ کیا کہیں گے جو والدین بچوں کو صرف پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو اس لیے اجازت دیں گے کبھی اگر ان سے پوچھا بھی جائے کہ وہ وہاں پہ جا کے دھرنے کریں اور گورنمنٹ کو گرانے کی باتیں کریں؟ وہ تو ان کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. دیکھیں مدارس میں زیادہ جس طرح کے مولانا کے مدارس ہیں نا, اس طرح کے مدارس میں زیادہ بچے وہ جاتے ہیں جن کے والدین ان کو کھانا بھی نہیں دے سکتے, جن کے والدین ان کو پڑھانا تو دور کی بات ہے کپڑے بھی نہیں دے سکتے. تو اس طرح کے والدین زیادہ بھیجتے ہیں اس طرح کے مدارس میں, کیونکہ وہ پھر بچوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے مدرسے میں اور کپڑے بھی مل جاتے ہیں. اور پھر مولانا صاحب جیسے دین فروش جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ان بچوں کو برین واشنگ کر کے اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مدارس کو مین اسٹریم میں لائے اور کچھ ایسے تعلیمی ادارے بننے چاہیے جس میں دینی تعلیمات بھی ہوں, دینی تعلیم بھی ہو اور اچھے انداز میں دی جائے اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جائیں. اور جو والدین افورڈ نہیں کر سکتے اگر ان کو وہ بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکولوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو وظائف دیے جائیں. اور دینی تعلیم بھی وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اچھے بڑے تعلیمی اداروں میں دینی تعلیم کا سسٹم بنایا جائے. اس طرح کے مدارس میں والدین بچوں کو نہ بھیجیں, تب جا کے یہ چیز رکے گی. ورنہ جو والدین بچوں کو بھیج چکے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے نہ ہی آپ کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہو, نہ ان کے پاس ٹی وی ہو, نہ ان کے پاس انٹرنیٹ, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ والدین بیچارے تو صرف بچوں کو اس لیے بھیج دے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. بچے آ جائیں گے اور خدا نہ خواستہ جب کسی کا کوئی بچہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی تصادم ہوا اور اپنی جان سے چلا جاتا ہے تو شاید تب ان کے والدین کو جا کے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو بچہ مدرسے میں بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, آج اس بچے کی جو ہے وہ گھر میں لاش آئی ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو. بہت شکریہ صدیق جان آپ کے ٹائم کا. تھینک یو.